اسپیشلی ان فریڈم سٹرگلز کی جس کے اندر میجورٹی مسلمان ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ایسٹ ٹمور، سوڈان کے اندر، کوسوو، بہت سے ایسے مونٹیگرو کے اندر جہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ دیا گیا. بٹ وین اٹ کمز ٹو کشمیر اینڈ پیلسٹائن تو ہم سب کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو وہ ان کے لیے جو ایک ڈفرینٹ لا ہے، حالانکہ کبھی بھی مسلمانوں نے اور خاص طور پہ ان دو تحریکوں نے کبھی بھی آن دا بیسس آف فیتھ کسی کو اٹیک نہیں کیا. اور ابھی میں جب آ رہی تھی یہاں پہ تو فیس بک پہ میں وہ دیکھ رہی تھی کہ مودی ہی از لیفٹ فار امریکا، تو ہی واز ان فرانس، تو نیچے لکھا تھا پروموٹنگ کشمیری کلچر، کسی نے کوئی پوسٹ لگائی تھی کسی انڈین نے، اور اٹ واز اے ریڈ شال، کانی شال تھی، اور وہ جس طرح وہ سر پہ ٹوپی ڈال کے اپنا جو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، آئی مین دیٹ از ریڈ از سمبل آف کشمیرز بلڈ. آئی مین اس بلڈ کے اوپر بھی ہمارا ہی جو ہے جو کلچر، جو ہیریٹیج، جو آئیڈینٹی ہے، اس کو آپ جو ہے اپنے اوپر ڈال کے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اور بڑا آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کو بہت ڈیولپ کر دیا. تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی جو وہاں پہ الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز میں بھی ہارڈلی کوئی ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تھا. اور صفی صاحب نے بھی بات کی کہ بوائے-کاٹ اوور دی ایئرز چلتا رہا ہے کشمیریوں کا، کیونکہ وہاں ہماری اسٹرگل ووٹس کے لیے نہیں ہے، وہاں کے انڈر دا انڈین کانسٹیٹیوشن ہماری رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی ہے، آزادی کی اسٹرگل ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی قربانی کشمیری قوم نے دی وہ کسی ڈائلاگ کے لیے نہیں دی. وہ بھی میں کیٹیگوریکلی بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ پیسفل سلوشن از دی آئیڈیل سلوشن، بٹ ہر کشمیری جو ہے جو باہر نکلا ہے اپنی تحریک کے لیے، یا ہر جنریشن جس نے قربانی دی ہے، وہ اس نے قربانی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو آزادی نہ ملے اور کوئی ایسی کوئی سلوشن آ جائے جو کہ ان کے اوپر تھوسی جائے. تو یہ بھی ہمارا میسج ہے انڈیا کو بھی اور جتنے بھی ورلڈ پاورز ہیں کہ دس از دا بیسک سپریم فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ جو دنیا میں آتا ہے. آپ نے وہ لیگل بات کی نا، تو ہر انسان کا رائٹ ہے یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق کہ ایوری ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو آنر، ڈگنیٹی اینڈ فریڈم. مگر آج تک وہ کشمیریوں کو نہیں ملا. اور پیلسٹائن کی بھی جو کہ اب غازہ فار سیل پہ لگا دیا ہے انہوں نے دا پاورز دیٹ بی، تو غازہ از ناٹ فار سیل اینڈ نار از کشمیر فار سیل. وہی بیسٹ فرینڈز مودی اینڈ نیتن یاہو کا جو جوڑی ہے وہی اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو پاورز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اٹ از ہائیلی شیمفل کہ اب جو جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں آپ سب لوگ، اور پتہ نہیں اگلا فیوچر کیا آنا ہے، کہ اگلا جو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس کے اندر تو جینوسائڈ از دا نیو لا آف دا ورلڈ، جنگل لا اینڈ جینوسائڈ. اور پھر ہم کہتے ہیں یہ جو ہاررز آف حماس اینڈ اسرائیل کانفلکٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ملیٹنسی شروع ہو گئی ہے، تو جب آپ نے ساری پرامن آوازیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ساری جو ہیں ان کو پش اگینسٹ دا وال کر دیا ہے. میں خود مطلب میرے اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کا کیا کرائم ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے نا کیا کرائم ہے کہ ان کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہے؟ یہی کرائم ہے کہ ان کو آزادی مانگ رہے ہیں، حق خود ارادیت کی ان کی اسٹرگل ہے. اسی طرح گیلانی صاحب کی شہادت ہوئی، ان کی ڈیڈ باڈی جو اس طرح گھسیٹی گئی، ان کو وہاں پہ جا کے کوئی آخری جو ان کی رسمات تھی نوبڈی کوڈ فرام دا فیملی کوڈ گو دیئر، اور اس کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پہ کہ کوئی کشمیری وہاں پہ جائے. وہ بہت بڑی چھانی بن گئی ہے. مطلب کہ لاشوں کو بھی جس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور جیلوں کے اندر ابھی مقبول بٹ کی شہادت کا دن آیا 11 فیبروری، اس سے پہلے 9 کو افضل گرو شہید کی پھانسی کا. تو کیا ڈیسیجنز آتی ہیں انڈین کورٹ سے کشمیریوں کے لیے؟ یہی آتی ہیں کہ کوئی پروف نہیں ملتا تو جسٹ ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین پبلک ان کو دے مسٹ بی ہینڈ. تو جب اس طرح کا لیگل کورس انڈیا اپلائی کرے، اینڈ یو کانٹ ایکسپیکٹ اے کلر، اے ریپسٹ اور اے بچر کہ اس کی عدالتیں یا اس کے پولیس اسٹیشنز یا اس کی آرمی جو ہے ڈیفینڈ کرے گی. تو یہ آپ لوگوں پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اکثر میں کہتی تو ہوں ضرور کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم سب کو اپنے ٹویٹر ٹرینڈز کے تھرو، سوشل میڈیا کیمپینز کے تھرو جو ہے ہمیں وی شوڈ بی ہرڈ، کشمیر کاز شوڈ بی سین تھرو دا سوشل میڈیا. فریڈم فائٹرز اور واریئرز جو ہو سکتے ہیں کشمیر کے لیے یا ایمبیسڈرز. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از انف. آئی ریئلی ڈونٹ تھنک، بیکاز اگر ہم اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ان سے خالی گیجٹس پر ہو جائیں گے اور ہم پریکٹیکلی کوئی کنٹریبیوشنز نہیں کر رہے ہوں گے اتنی بڑی کازز کے لیے، پیلسٹائن کے لیے یا کشمیر کے لیے یا گلوبل پیس کے لیے،
تو لائف تو وہی ہے, گزر جانی ہے, آپ سب کی بھی اور میری بھی گزر جانی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ لائف میں بہت بڑے بڑے جو کلیمٹیز آتی ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, ٹریجڈیز آتی ہیں, بہت سے ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی کونے میں آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی جب پہلی دفعہ میں نے یاسین صاحب کی اسپیچ سنی. میں بھی آئی واز اے ٹین ایج اسٹوڈنٹ, اور میری بھی لائف میں کہتی ہوں موقع ہر کسی کو اللہ دیتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے, آپ کو آپشنز دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب آپ اس زندگی میں آتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے چنا ہوتا ہے, مگر آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے. تو چوز یور ایمبیشنز, چوز یور گولز, چوز یور فائٹس آلسو ویری وائزلی. ڈونٹ ویسٹ یور انرجی ان اسمال تھنگس, jealousies, competitions and small goals. ہمیشہ اپنی لائف میں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی بہت بڑے مشن کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. صرف ایک پوسٹ کر دینا, صرف اپنے دل میں ہی سوچ لینا اور سامنے لاشوں کا سمندر ہے اور قبریں ہی قبریں ہندوستان وہاں پہ بنا رہا ہے اور اسی طرح پیلسٹائن میں بنا رہا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے بس یوں ہی بیٹھے رہنا ہے, کرٹیسائز کرتے رہنا ہے, جی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. آپ کے اوپر بھی اللہ نے پوچھنا ہے, کیونکہ ہر انسان کو ایک انڈیویجول پیدا کیا اور ہر انسان کا ایک اپنا ہی ہے جو کل کو ہم سب نے چلے جانا ہے. اللہ نے ہم سب سے پوچھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی تھیں, تو آپ کے سامنے اتنی بڑی قوم کی نسل کشی, مسلمانوں کی, انسانیت کی میں بات کر رہی ہوں, تو بھئی آپ نے کیا کیا؟ ہاں جی ہم نے ایک ٹویٹ کر دی یا ہم نے افسوس کر لیا؟ نہیں, اپنے دل میں جھانکیں کہ آپ پریکٹیکل کیا رول کر سکتے ہیں, کس طرح آپ قربانی دے سکتے ہیں. قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پار کیا اور آپ وہاں پہ چلے گئے. آپ بہت سے انٹلیکچولی آج اگر آپ اپنے اندر ایک پلیج کر دیں کہ میں کشمیر اور پیلسٹائن کا ایمبیسڈر ہوں اور میں نے دن رات جو ہے کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی وے میں دل سے کنٹریبیوٹ, چاہے میں کوئی آرٹیکل لکھوں, چاہے میں کوئی واک کروں, چاہے کوئی ریلی, چاہے میں باہر کے ملکوں میں جا کے کیمپینز کروں, چاہے میں سوشل میڈیا پہ کروں, چاہے میں ڈاکیومنٹریز لکھوں اس کے اوپر بناؤں, چاہے کچھ بھی ریسرچ پیپرز کروں, تحقیق کروں اس کی ہسٹری کے اوپر, ان کا کلچر, ان کی ہسٹری, ہر چیز انڈیا ایروڈ کر رہا ہے. تو اونرشپ جب ہم اپنے شولڈرز پہ نہیں لیتے ہیں, اور یہی ٹریجڈی ہے اس دور کے مسلمانوں کی کہ ہم نے رہنماؤں پہ ڈال دیا جو بھی لیڈرز الیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 1000 سال مسلمان سو رہے ہیں. یہ میرے والد صاحب بھی کہتے تھے. تو اپنی اندر بھی وہ سکت پیدا کریں کہ آپ قربانی دیں. اب میری والدہ کو, کیونکہ ان کی شہادت ہوئی ہے 15 جنوری کو, اور ہماری خود زندگی ہر وقت خطرے کے اندر ہوتی ہے, بٹ مجھے فخر ہے کہ ایک مشن پہ لائف ہے. زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے, سب کی گزرنی ہے. تو ہمیں بہت سی تھریٹس ہوتی تھیں جب سے یاسین صاحب سے شادی ہوئی, تو بہت سی چیزیں ہوئیں اوور دی ایئرس کہ ہمیں بھی منہ بندی کر دی جائے کسی نہ کسی طریقے کی. ساری لیڈرشپ تو آپ کو پتہ ہے ان کو تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے جیلوں کے اندر, اور یا تو ان کو شہید کر دیا گیا ہے یا ان کو جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو میری والدہ کو بھی جس طریقے سے ان کی ان نیچرل ڈیتھ ہوئی, ان کو اوور دی ایئرس جو بھی پوائزن دیا گیا, جو یہاں پہ را کے ٹینٹیکل, جو آپ کی اسٹیٹ کتنی دفعہ آپ کو بتاتی ہے, آپ کی گورنمنٹس بھی بتاتی ہیں کہ را جو ہے انوالوڈ ہے, اسپیشلی RSS جو دہشت گردی BLA کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ علاقوں میں بام بلاسٹ. تو اب ان کے تو پورے سیلز ہیں ان کے اوپر جو ورک کر رہے ہوتے ہیں, ڈی اسٹیبلائز کیوں کروا رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز دے وانٹ پاکستان جو ہے اپنی کشمیر کو سے جو ہے سپورٹ ہٹا دے, کیونکہ کشمیر میں بہت وہ ایسے ریسورسز ہیں کہ جس نے وہ قبضہ کر لیا جس ورلڈ پاور نے, تو وہ نیکسٹ سپر پاور بن جائے گی. لیتھیم ہے, پتہ نہیں کیا کیا ریسورسز ہیں وہاں پہ, واٹر کے علاوہ بھی. تو یہ بہت بڑی ایک بیٹل ہے جس کے اندر آئی تھنک رسکس تو بہت ہیں, مگر جو آپ کے دل کو سکون ملے گا, آپ کی انر کانشنس کو, چلو میں پریکٹیکلی وہاں نہیں پہنچ سکا, نہ پہنچ سکی سری نگر کی سڑکوں میں, تو دنیا کی سڑکوں میں ان کی آواز دے جاؤں جو پیلسٹائن سے بھی کہیں زیادہ اس وقت جن کی آواز کو بند کیا ہوا ہے. تو جب یہ آئرن کرٹنز لفٹ ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کون لکھے گا وہ ہسٹری, کون لکھے گا وہ واقعات کہ کیا کیا کشمیریوں کے ساتھ ہوا اور کیا کیا ظلم انہوں نے سہے, جسٹ بیکاز رائٹ ناؤ ایک آئرن کرٹنز ہیں, لاک ڈاؤنز ہیں, ایکسیس ٹو انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے, وہاں پہ اپنے کشمیری خود اپنی کوریج نہیں کر سکتے. ایون جب یہ الیکشنز انہوں نے کروائے ہیں وہاں پہ جعلی الیکشنز, اس کے اندر بھی وہاں پہ ڈپلومیٹ چند مودی نے ڈرامہ کیا, بلا کے ان کو ایسے شو کیا کہ وہ الیکشن آبزرورز ہیں, اور الیکشن آبزرور کا تو مینڈیٹ ہی بالکل فرق ہوتا ہے.
تو جس طرح کے ان کے ڈرامے آپ ایکسپوز کریں اور آپ اپنے اندر ایک عہد کریں کہ ہاں میں نے اللہ مجھے گائیڈ کرے, اللہ مجھے بتائے دعاؤں کے اندر کہ میں اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس دور اس صدی کے اندر, جن کے پاس کوئی نہتے ہیں, وہ لوگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے, تو ہم نے کیا کیا, اللہ ہمیں گائیڈ کرے, ہمیں راستہ دکھا. بہت سے پیسفل مینز ہیں جس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. تو ان دی اینڈ بس ایک آخر میں یہی کہوں گی آپ سب کو کہ یہ جو پاور اور جو فورس, جو طاقت ہے, جو سیکرٹ ویپن ہے کشمیریوں کے پاس بھی اور پیلسٹینینز کے پاس, وہ شہادت کا ہے. اور اس میں کوئی ان کے پاس آرمیز نہیں ہے, کوئی ویپنز نہیں ہے, کوئی اس طرح کی جو نیوکلیئر ویپنز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ جو شہادت وہ ایک عظیم اللہ کی طرف سے گفٹ ملتا ہے کسی بھی مشن کو اللہ کی راہ میں جو کیے جاتے ہیں, تو وہی ان کا فیول ہے, وہی ان کا آکسیجن ہے. اور یہی پاور ہے جو ہم یہاں پہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 76 ایئر سے بھی اوپر ہو گیا ہے اور 77 ایئر سے بھی, اور وہ مشن جو ہے آج تک, اگر وہ ختم ہو گیا ہوتا تو آج وہ آرمی وہاں سے نکل گئی ہوتی اور وہاں پہ صرف انڈین پبلک گھوم رہی ہوتی, اور وہاں پہ اتنے زیادہ انٹیلیجنس یونٹس نہ ہوتے, وہاں اتنی زیادہ لاکھوں کی پیرلل آرمی نہ ہوتی جو وہ بریڈ کرتے ہیں. وہاں پہ بہت بڑے بڑے فیروشس ڈاگس کی آرمی ہے, ایک تو انسانوں کی ہے, ایک ڈاگس کی بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں وہ نکال دیتے اگر تحریک جو ہے وہ دفن ہو گئی ہوتی. تو یہ بہت بڑا پروف ہے کہ تحریک زندہ ہے, تحریک شہیدوں کے خون سے لکھی ہوئی ہے. اور آپ بھی جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, آپ نے بھی وعدہ کرنا ہے کہ ان شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں اس کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی, چاہے چھوٹا کوئی بڑا حصہ ضرور ڈالیں اور ذکر کریں, بات کریں. آپس میں بہت سی چیزوں پہ آپ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں, بٹ آئی تھنک مشنز کے اوپر بھی اپنی انرجیز لگائیں. اور دس از دا گریٹسٹ آئی تھنک اچیومنٹ جو ہم کر سکتے ہیں اس دنیا میں. اور جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے, تو ہم بتائیں گے کہ ہم نے بھی حق اور سچ کی جنگ میں اپنا کیا رول پلے کیا تھا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, کشمیر کی تحریک آزادی زندہ باد. بہت شکریہ, بہت شکریہ محترمہ مشال ملک صاحبہ فار تھاٹ پرووکنگ ٹاک.